دوستوں، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ بدھ کے دن ایک قرآنی آیت اور رب کریم کے یہ 2 نام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی اتنی فضیلت اور برکت ہے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آج ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ بدھ کے دن جو شخص بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کی تقدیر کے بنتالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے، لیکن ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ بدھ کے دن کا یہ خاص عمل آج جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ بدھ کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر رب کریم نے چاہا تو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والوں، یہ دن اتنا خاص ہے، اتنا طاقتور ہے اور یہ عمل اتنا عظیم ہے کہ جو شخص بھی اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، صرف 1 منٹ کا یہ خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی تقدیر بدل جائے، پورے سال کی ترقی، عروج اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ مانگنے والے کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ یہ ذی الحج کا مہینہ اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں لے کر آیا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، قربانی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، توبہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے اس مہینے کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ چھوڑے گا، اور خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج بتائے گئے طریقے سے ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ کر لے گا۔ اللہ والوں، آج ہر کوئی پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے، گھر میں اخراجات پورے نہیں ہوتے، بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہوتی، لیکن رب کی رحمتیں ابھی بھی موجود ہیں، رب کی برکتیں ابھی بھی موجود ہیں۔ آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی لاپرواہی، اپنی لاچاری سے مجبور ہیں، پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں ہر طرح کی ناکامی سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ کیجئے گا۔ اللہ والوں، ماہ ذی الحج کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکت کے ساتھ، اپنی عظمت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، بہاریں لاتا ہے، خزانوں کی برسات لاتا ہے۔ ذی الحج کے پورے مہینے، پورا دن، پوری رات رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور آج جس راتوں میں، ان دنوں میں جھولیاں پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ اور جو بندہ ماہ ذی الحج کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے، پھر وہ پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کو ہدیہ دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، پورا سال ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ لوگ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کر لیں، بڑی بڑی محنتوں مشقتوں کے باوجود نوکریاں ملنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، اللہ والوں، چلتے ہوئے کاروبار بند ہو چکے ہیں، تو آج ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ
بدھ کے دن کا خاص وظیفہ پڑھنے والا اپنے من پسند کی مرادیں پاتا ہے۔ اگر آپ دکان پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جائے گا۔ اگر آپ بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتے ہیں تو ترقی اتنی آئے گی کہ لوگ آپ سے آپ کی کامیابیوں کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ 5 ذی الحج بدھ کے دن جب کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے بھکاری فقیر منگتا بن کر مانگتا ہے تو پھر دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ اللہ والوں، آج وہ عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رب بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، ماہ ذی الحج کے مہینے میں رب کی ذات فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتی ہے کہ اس مہینے میں ہر بندے کی دعاؤں کو قبول کیا جائے، ہر بندے کی حاجت کو پورا کیا جائے، ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جائے، ہر گھر میں سکون اور برکتیں آ جائیں، ہر گھر میں خوشیاں آ جائیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں رحمتیں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کیجئے گا۔ یہ 2 عمل آپ نے میرے کہنے پر پڑھنے ہیں اور انشاءاللہ یہ 2 اعمال پڑھنے کے بعد آپ ذی الحج کے پورے مہینہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ آپ چاہیں انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہیں پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے 5 ذی الحج بدھ کے دن آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے اور اگر یہ 5 ذی الحج بدھ کا دن ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ ابھی وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، ابھی وقت ہے پورے سال کے رزق اور دولت کے خزانے لوٹنے کا۔ اللہ والوں، آپ چاہیں انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ قرآن پاک کی ایک آیت اور اللہ رب العزت کے یہ 2 صفاتی ناموں کا یہ خاص وظیفہ لازمی کیجئے گا۔ آج کا وظیفہ میری ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو اپنے گھر میں جوان بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ لوگ اتنے مجبور ہیں کہ مسجدوں میں بیٹیوں کی رشتوں کی دعائیں کرواتے ہیں۔ آج بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ آج اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، بیٹیاں یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ ماہ ذی الحج کے مہینے میں رشتہ ہو جائے گا، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے، رشتہ خود چل کر آئے گا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے اور مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہو چکا ہے، در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے تو آج ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ بدھ کے دن اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو ہرگز بھی اپنے ہاتھ سے ضائع مت کیجیے گا۔ آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں کے لیے تحفے سے کم نہیں۔ آج کا یہ خاص عمل کرامتی عمل ہے، کرامتی وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی زندگی کی تمام تر پریشانیوں کو، تمام تر رکاوٹوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا اور آپ کو بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ کہ اس بات پر میرا ایمان ہے، بے شک رازق رب ہے، جب تک وہ نہیں چاہے کسی کو رزق مل نہیں سکتا، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اللہ والوں، جب رزق رب کی طرف سے ہے تو پھر ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ رب فرماتا ہے جب تم کسی بندے کے پاس جاتے ہو اور اس کے پاس جا کر تم مانگتے ہو تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس بندے کو بھی تو نہیں دے رہا ہوں۔ جب تم تلاش کرتے ہو، جعلی پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہو، لوگوں کی ٹھوکریں کھاتے ہو تو میں اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہوں اور تب تک ناراض رہتا ہوں جب تک وہ سچی توبہ نہیں کرتا۔
کیونکہ وہ بندہ خود میرا محتاج ہے۔ اللہ والوں، آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غیبی مدد کس کو کہتے ہیں، غیبی فرشتے کیسے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ نے صرف توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کو اشارہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ماہ ذی الحج کے خاص اعمال ہیں، یہ مستند اور مجرب اعمال ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں۔ یہ اتنے آزمودہ ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی بدل لی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں جو ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ بدھ کے دن کا خاص عمل ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے آج ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ بدھ کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس اللہ والے کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ، آج پیارے حبیب کا صدقہ ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ آج ذی الحج کے مہینے میں، اس حرمت والے مہینے میں، اس رحمت والے عشرے میں آج تیرے در پر جو بھکاری فقیر منگتے بن کر بیٹھے ہیں، آج ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، آج تیرے در پر سوالی بن کر آئے ہیں، آج فقیر بن کر آئے ہیں، آج بادشاہ بنا کر اٹھا دے۔ مولا تیری کن کی محتاج ہے، ماہ ذی الحج کی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، جو بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا دے۔ میرے مولا ہر بندہ تیرا ہی بندہ ہے، بے شک ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میرے مولا تو عظیم ہے، تو بادشاہ ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہماری خطاؤں کو مت دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ میرے مولا، ہمارے گناہوں کو مت دیکھ، اپنی رحمتوں کو دیکھ میرے مولا۔ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیرے خدا ہونے کا واسطہ میرے مولا، ہم سب کی گھر کی تمام پریشانیاں، دکھ درد تکلیف، جو معاملات ہیں، جو بندہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جس کا جو مقصد ہے، جس کی جو حاجت ہے، ان سب کی تمام جائز حاجات کو، نیک حاجات کو، سب کو پورا فرما دے۔ ہم سب کی پریشانیاں صرف تیری ایک نظر رحمت کی محتاج ہیں، ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم فرما۔ بالخصوص غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کے لیے مدد کا بہترین بندوبست فرما دے، ایک مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام سنور جائیں۔ آج کے اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ ہے، بدھ کا پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب ایک بار دوسرا کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا، کیونکہ آج آپ کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اپنا ذاتی گھر کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آج رب کریم کی ذات دینے والی ہے۔ آپ مانگنے والے بن جائیں اور رب کی ذات آپ کو بانٹنے والا بنا دے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ لوگوں نے 5 ذی الحج بدھ کے دن کا یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ جتنی توجہ سے پڑھیں گے اتنی ہی جلد فائدہ ہوگا۔ آپ نے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کی شان ہے، رب کریم کی عظمت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ ذی الحج کے مہینے میں رب کی عظمت کو، رب کی برکت کو لوٹنے کے لیے سبحان اللہ کو پڑھتا ہے تو رب کی ذات اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو ذی الحج کے مہینے میں میری عظمت اور میری بڑائی بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ 5 ذی الحج ہے، ماہ ذی الحج کی 5 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے، اور آپ لوگوں نے آج کا پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا عمل پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ آپ کے 11 بار سبحان اللہ پڑھتے دوران اگر 11 حاجات کو بھی ذہن میں رکھا ہوگا تو 11 کی 11 پوری ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 5 ذی الحج ہے، 5 ذی الحج ہے میرے اللہ والوں، اور بدھ کا دن ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کا پیارا بن جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت فرماتی ہے کہ اس بچے کی حاجت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر شے بیچنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اور میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ ذی الحج کے مہینے میں رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی حاجت آپ سے چھپ نہیں سکتی۔ پھر آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہیں وہ آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔
اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی بگڑے کام سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، ہر مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ صرف اتنا کہوں گا، آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لو۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، 7 بار پڑھنا کیسے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ 5 ذی الحج بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص عمل دے رہا ہوں جس سے ایک بار پڑھنے سے پورے سال کی تقدیر بدل جاتی ہے، پورے سال کی خوشیاں مل جاتی ہیں، پورے سال کی بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ توجہ، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک سانس میں 7 بار پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طرح سے ایک سانس میں 7 بار پڑھا جائے گا۔ پہلی بار پڑھنا انشاءاللہ ہو جائے گا، ویسے اگر مشکل ہے 2-3 بار پریکٹس کریں گے تو 7 بار آرام سے آپ لوگ ایک ہی سانس میں پڑھ لیں گے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ ایک سانس میں 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، توجہ رب کی طرف رکھتا ہے، رب کی ذات ایک سانس ٹوٹنے سے پہلے فرشتے کو زمین پر بھیجتی ہے، اور ایک سانس ٹوٹنے سے پہلے کتنا وقت لگتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، فرشتے رزق اور دولت سے جھولیاں بھر جاتے ہیں۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 5 ذی الحج بدھ کے دن ایک سانس میں 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جب تک آپ کی سانس ٹوٹے نہ رہے تب تک دوبارہ کوشش کرتے رہیں۔ جب تک ایک سانس میں 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل نہ پڑھ لیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز لازمی آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور 5 ذی الحج بدھ کے دن کا خاص وظیفہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، یہ ان کے بتائے گئے طریقے سے آپ کے حوالے یہ وظیفہ کیا ہے۔ اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک سانس میں 7 بار پڑھیے گا، 7 بار پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اس دوران آپ نے توجہ رب کی طرف رکھنی ہے، اور ایک سانس میں 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر 7 ایسی حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، تو آپ کی 7 کی 7 ناممکن حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی، 7 کی 7 ناممکن خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اب رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو 5 ذی الحج بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ چھوڑے گا۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 5 ذی الحج بدھ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا کریم رب کریم کا صفاتی نام ہے، اور یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے۔ جب یا کریمو کو کوئی بندہ پڑھتا ہے تو رب کی ذات نظر کرم فرما دیتی ہے، اور جس بندے پر ایک بار نظر کرم ہو جائے وہ پورے زمانے کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی پورے زمانے کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا کرانا چاہتے ہیں، تو یا کریم یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی وہ ہر ناممکن حاجات بھی ممکن ہو جائیں گی۔ اب یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹا سا صدقہ کرنا ہے، وہ بھی بتاؤں گا وہ کیسے کرنا ہے۔ اب یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ سے چھوٹی سی چھوٹی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔
یا کریم یا اللہ کو بتائے گئے طریقے سے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھتے، ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی حاجت پوری نہیں ہوتی، جو بڑے بڑے وظیفوں کے باوجود رب کریم سے دعاؤں کو قبول نہیں کرا پاتے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بعض اوقات جب گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے نا وظیفے کا، پھر کام نہیں آتے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے آج آپ نے اپنے گناہوں کی پہلے سچی توبہ کرنی ہے، اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد پھر آپ لوگ اس وظیفے کو شروع کریے گا اور اس عمل کو پڑھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ ماہ ذی الحجہ کی 5 تاریخ بدھ کے دن جو شخص بھی اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، بتائے گا طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی منہ سے جو نکلتا ہے فرشتے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اب یا کریم یا اللہ پڑھتے ساتھ ہی آخری میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ لوگ سجدے کی حالت میں مانگیں، آپ لوگ لاٹ کر کے مانگیے گا، پیارے حبیب کے صدقہ سے مانگیے گا، پیارے نبیب کے وسیلے جلیلہ سے مانگیے گا، حسنین کرمین کے صدقے سے مانگیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن وہ ذات دے دے کر نہیں تھکے گی، کیونکہ وہ دیتی ہی ہے اور بہت دیتی ہے، اتنا نوازتی ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا، چھوٹا موٹا صدقہ 10-20 روپے کا لازمی کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔